نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ دوستو، سائنس بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایڈریس پوچھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء میں تھوکنے سے کیوں منع فرمایا؟ اور آج کی جدید سائنسی تحقیق نے فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر، اشراق، عصر، مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ آج میڈیکل سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائیں تو ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے، ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے دوران آکسیجن کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان 10 بیماریوں میں دمہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ اوقات سو کر نہ گزاریں، آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار اور گندے لوگوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو۔ یہ حکم بھی حکمت سے لبالب ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو یہ 20 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اس لیے ہمیں بدبودار لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی حکمت کے عین مطابق ہے۔ آج سائنس نے ڈسکور کیا کہ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا ٹاپک ہوتی ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ اگر ہم برا سن کر سوئیں گے تو ہمیں خواب برے آئیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ طے کریں گے۔ ہم خوابوں کے طے کردہ موڈ کے مطابق دن گزارتے ہیں، چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو اور محفل اچھی ہونی چاہیے تو ہمارا اگلا دن بھی ڈیفینیٹلی اچھا ہی گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اور یہ فرمان بھی عین سائنس کے مطابق ہے۔ ہمارے دماغ کے دائیں اور بائیں حصے مثبت اور منفی ہوتے ہیں، یعنی جب ہم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں کہ آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے والے لوگ اکثر، زیادہ نہیں، اکثر منفی ملیں گے۔ یہ ہمیشہ آپ کو شک اور شکایت اور غیبت اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ تحقیق سے اس فرمان کی بھی حکمت سامنے آتی ہے کہ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے 1 ارب تک بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں اور یہ بیکٹیریاز مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں اور یہ کھانا جب معدے میں جاتا ہے تو معدے کے غدود ان جراثیموں کو مار دیتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکالتے ہیں تو ان جراثیم کو آکسیجن مل جاتی ہے، اور یہ آکسیجن جو ہے سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں ان جراثیم کی تعداد کھربوں تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ جراثیم معدے کے غدودوں سے بھی زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ لقمہ ہمارے معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے اور یہ زہر ہمارے پورے ڈائجسٹو سسٹم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دوستو، آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص صحت مند نہیں ملے گا جس کو منہ سے لقمہ نکال کے کھانے کی عادت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں کو چٹخایا نہ کرو، یعنی کڑاکے اس کے نہ نکالا کرو۔ اور اس میں سائنس کا یہ کہنا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ انگلیوں کو چٹخاتے ہیں، یعنی ان کے کڑاکے نکالتے ہیں، ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ لوگ جوڑوں کے دردوں کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے پہننے سے پہلے انہیں جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں اور چھوٹے سانپ ہمارے جوتوں میں، شوز میں پناہ لے لیتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی جوتے میں کیل، کانٹے یا بلیڈ وغیرہ بھی پھینک دیتے ہیں۔ تو ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر کیڑے مکوڑے ہمیں کاٹ لیتے ہیں، لہذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسعت ہے، اور یہ وسعت جو ہے نا اپنی توجہ ہماری توجہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری جو فوکس ہے، کنسنٹریشن پاور ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، ہمیں توجہ واپس لانے میں ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے۔ جب نماز کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے تو ہم جب نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوع بھول جاتے ہیں، اور یہ فارمولہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی رائٹر لکھتے ہوئے، کوئی پینٹر یا مصور تصویر بناتے ہوئے اور موسیقار دھن بناتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھے تو اس کا جو لیول آف کنسنٹریشن ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اپنا کام مکمل نہیں ہو پاتا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ دنیا کا زیادہ تر تخلیقی کام بند کمروں میں ہوا ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء اور بزرگان دین نے بھی بند جگہوں پر اللہ سے لو لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت کی جگہ مطلب ٹوائلٹ میں مت تھوکو، اور یہ حکم اپنے اندر دو حکمتیں رکھتا ہے۔ بیت الخلاء میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا ٹوائلٹ میں ہزاروں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ہمارے لعاب میں یعنی تھوک میں گرو کرتے ہیں، اور یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہماری ناک جراثیموں کو پھیپھڑوں تک نہیں جانے دیتی۔ ہماری ناک سے صرف کیمیکل ہماری باڈی میں انٹر ہوتے ہیں۔ جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں آتے ہیں، اور ان کا بدن میں داخل ہونے کا سب سے بڑا سورس بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹس ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانسیں لینے، تھوکنے، گانا گانے، آوازیں دینے اور موبائل فون پہ بات چیت کرنے سے پرہیز کریں، آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئلے کی لکڑی کے جو کوئلہ ہوتا ہے نا، اس سے دانت صاف نہ کرو۔ یہ ہم میں سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر تو چمک جاتے ہیں، لیکن بعد ازاں مسوڑے بھی زخمی کر دیتے ہیں، اور جڑیں بھی ہل جاتی ہیں، بدبو بھی پیدا کرتے ہیں، اور کوئلے کا لکڑی کا جو کوئلہ ہوتا ہے سیدھا سادہ کاربن ہوتا ہے، یہ ہائیجینک بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کر۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگیں پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی صورتحال کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ بالخصوص بڑی عمر کے افراد کو اس حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت توڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، شاید اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں کو سخت چیز سے بچانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ زندگی گزارنے سے حکم دیا، اور خود بھی سادہ زندگی گزاری، اور رہن سہن میں سادگی، اوڑھنے بچوڑنے میں سادگی، اور لوگوں کے ساتھ میل جول اور رکھ رکھاؤ میں سادگی کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر کئی دن کا فاقہ ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ نبوت میں روٹی کا جو ٹکڑا ہے وہ لے کر حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہا یہ روٹی ہے جسے میں نے پکایا ہے، دل نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کو چھوڑ کر کھا لوں، اس لیے یہ لے کر خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 3 دن کے بعد پہلا کھانا ہے جو تمہارے باپ کی پیٹ میں گیا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے جمع نہ ہوئے۔ آپ روٹی تناول فرماتے تو اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز نہ ہوتی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا فاقہ ہوتا کہ بھوک کی شدت سے پیٹ کے ساتھ چپک جاتا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ why؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آرگینک
اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی اوریجنل شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نیچے ہوئی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔